آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ نماز اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن اول ما یحاسب بہ العبد، کہ سب سے پہلے بندے کا جو حساب و کتاب ہوگا حقوق اللہ میں، وہ نماز کا ہوگا۔ اگر نماز بندے کی صحیح ہے تو اللہ رب العزت نے روزہ، زکوٰۃ، حج اور باقی عبادت کے جو معاملات ہیں حقوق اللہ میں، اللہ نے وہ دیکھنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کی نماز صحیح ہوگی اس کا روزہ بلا اولا صحیح ہوگا، اس کا حج، اس کی زکوٰۃ بلا اولا صحیح ہوگا۔ ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، شاید آپ کے ذہن میں کوئی بات بیٹھ جائے۔ کسی نوجوان کو جو کسی اہم ڈگری کی تیاری کر رہا ہو اور اس میں مختلف سبجیکٹ ہوں، اور اسے کہہ دیا جائے کہ یہ جو سبجیکٹ ہے اگر اس میں تیرے نمبر اچھے ہوئے، جتنے اچھے نمبر ہوں گے، باقی جتنے بھی مضامین ہیں اس میں ہم وہ نمبر سارے کے سارے لگا دیں گے، سارے کے سارے وہی لگا دیں گے۔ اب اس نے کیا کرنا ہے، باقی جتنے بھی سبجیکٹ ہوں گے وہ شاید دیکھے ہی نہ، محنت ہی نہ کرے، لیکن اس پر جس کو انہوں نے معیار بنا دیا ہے، ساری محنت اس پر کہ میں نے اس میں محنت کرنی ہے، اس میں جتنے میرے اچھے نمبر ہوں گے باقیوں میں اتنے نمبر خود بخود لگ جائیں گے۔ یہ ہے ہماری دنیاوی امتحانوں کے حوالے سے سوچ، جبکہ اخروی زندگی کے اعتبار سے اللہ پاک نے بتا دیا ہے کہ نماز صحیح ہے تو باقی میں دیکھوں گا ہی نہیں۔ افسوس، صد افسوس کہ 11 مہینے ہم نماز کو نہ اہمیت دیتے ہیں نہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے ہم نمازوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہمارا روزہ اس وقت قبول ہوگا جب ہم نماز پڑھیں گے۔ یہ ہے وہ ذہن جس کی بنا پر ہر طبقہ مسجد کی طرف متوجہ ہوتا ہے، رجوع کرتا ہے کہ اگر ہم نے نماز نہ پڑھی تو ہمارا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ یقین جانے روزے کے معاملے میں اللہ نے بہت ساری چھوٹ بھی دی ہے، آسانی بھی رکھی ہے، رخصت بھی ہے، جبکہ نماز کے معاملے میں کوئی چھوٹ نہیں، کوئی رخصت نہیں، کوئی آسانی نہیں، بس نماز پڑھنی پڑھنی ہے۔ دیکھیں، آپ نے سفر کرنا ہے، چاہے آرام دہ سفر ہے، اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے آپ روزہ نہ رکھیں اور یہی روزہ آپ بعد میں رکھ لیں اور ثواب اللہ نے پورے کا پورا دے دینا ہے۔ لیکن سفر کی بنا پر اللہ پاک نے نماز تھوڑی کر دی ہے لیکن چھوٹ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سفر میں نہ پڑھیں اور بعد میں آپ باقی پڑھتے رہیں، سفر میں نہ پڑھیں، کوئی چھوٹ نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں، بیمار ہیں، آپ کو حق حاصل ہے، اگر بیماری ایسی ہے 12 مہینے رہتی ہے، آپ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، روزے کا ثواب اللہ نے آپ کو پورا دے دینا۔ لیکن نماز کے معاملے میں آپ سر سے لے کر پاؤں تک گندگی میں لت پت ہیں، کوئی وضو کرانے والا نہیں، دماغ آپ کا کام کرتا ہے، اس حالت میں بھی نماز پڑھنا آپ کا کام ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔ نماز کی چھٹی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز ایک پڑھی بیماری کے ایام میں، کیفیت یہ تھی کہ ایک بازو کے نیچے ایک صحابی نے سہارا دیا ہوا تھا، دوسرے بازو کے نیچے دوسرے صحابی نے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ اپنا پاؤں خود اٹھا کے آرام سے رکھیں اور آرام سے اٹھائیں، بلکہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک گھسیٹے جا رہے تھے زمین کے اوپر، اور صحابہ کرام سہارا دے کے مسجد نبوی کی طرف، یہی جہاں حجرہ ہے، جہاں رسول اللہ کی قبر مبارک ہے، یہیں سے محراب تک تھوڑا سا فاصلہ ہے، لیکن ہمت نہیں تھی کہ آپ خود بخود چل کے آئے، صحابہ کرام لائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث ایک باب کے اندر لا کے اوپر عنوان قائم کیا کہ کس حد تک بندے کو مسجد میں آنا چاہیے، کس حد تک بندے کو مسجد میں آنا چاہیے۔
اور نیچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل، یہ حدیث لا کے بتلایا کہ اگر اتنی بھی سکت ہے اور اتنا لوگ آپ کو لا کے مسجد میں بٹھا سکتے ہیں تو پھر بھی آپ کو مسجد میں آنا چاہیے. آپ کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ آپ نماز گھر میں پڑھیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نماز کے معاملے میں کتنی سستی کرتے ہیں. اس لیے نوجوان طبقہ یاد رکھیں، نماز کا تعلق رمضان سے نہیں ہے. نماز کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، نماز کا تعلق پوری زندگی سے ہے. سفر ہو، حضر ہو، بیماری ہو، صحت ہو، پریشانی ہو، غمی ہو، خوشی ہو، نماز کے معاملے میں سستی نہ کریں. اور یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق کہا تھا جو مسجد میں آ سکتے تھے اور نہیں آتے تھے، چاہے وہ گھر میں نماز پڑھ لیتے تھے. آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ ان کو گھروں سمیت آگ لگا دیں. ان کو گھروں کے اندر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، لیکن میں یہ قدم کیوں نہیں اٹھاتا؟ اس لیے کہ بچے بھی ہیں جن کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، وہ خواتین ہیں جن کے لیے مسجد میں آنا ضروری ہی نہیں ہے، وہ بیمار اور بوڑھے ہیں جو چل ہی نہیں سکتے. اس وجہ سے میں یہ ارادہ ترک کر دیتا ہوں، ورنہ دل یہی چاہتا ہے کہ جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا اسے یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی زمین کے اوپر زندگی گزارے. اس لیے جس طرح اب آپ کو شوق ہے نماز پڑھنے کا، آپ نے پوری زندگی 12 مہینے ہی اس کا اہتمام کریں. اسی میں ہماری نجات ہے اور یہی ہمارے لیے بہت عظیم ایک چیز ہے جو دنیا اور آخرت میں ہمیں فائدہ دے گی. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نمازی بنا دے. آمین. واقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.